یاد آ گئی، سندل کے جنگلوں کی ہوا یاد آ گئی، اور نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کی راہ کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم آج کے اس مسابقے کے لیے حکم محترم کا انتخاب کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم بڑی ہی محبت و عقیدت کے ساتھ جامعہ ہاگا کے استاد محترم جناب حضرت مفتی عرفان صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کا نام پیش کرتے ہیں، اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ مسند حکمیت پر تشریف لے آئیں۔ محترم سامعین کرام، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے چمکستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس نے انسانوں کو قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کیا ہے، مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے، ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے، کمزوروں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے۔ اس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، میدانوں کے میدان جیتے ہیں۔ خطابت نبی کی زبان سے آیا ہوئی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب واعظ کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت بن گئی، جب مجاہد نے اسے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی، جب کسی قائد یا لیڈر نے اسے اختیار کیا تو ترانہ سیاست بن گئی۔ الغرض، خطابت نے ہر زمانے کے اندر الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھایا ہے، کیونکہ خطابت میں جادو ہے، سحر ہے، تاثیر ہے۔ شاعر کہتا ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ مکرمی سامعین، اب ہم بلا کسی تاخیر کے مسابقے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو آئیے اب آپ کے سامنے آپ کو سیرت نبوی کی سیر کرانے لیے چلتا ہوں۔ یوں تو سیرت نبوی کا ہر صفحہ اخلاق و اقدار، لینت و نرم خوئی، حلم و بردباری، عفو و درگزر، جود و سخا، رحم و کرم، اخوت و مساوات، بھائی چارگی و خندہ پیشانی سے لبریز ہے۔ اس نازک اور ہماگیر موضوع پر بات کرنے کے لیے میں اپنے شریک درس محمد قمر الہدا سپول متعلم دورہ حدیث شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سیرت سرور کونین کے موضوع پر مختصر مگر جامع تقریر پیش کریں۔